تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ اعمال، یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالی کی طرف سے بندے سے اس عمل کا کرنا چاہا گیا ہے، بہت اچھا کرنا ہے۔ خاص طور سے میں طالب و سالک سے گفتگو کر رہا ہوں۔ فرائض و واجبات و سنن مؤکدہ کی پابندی اور ناجائز چیزوں سے پورے طور سے اجتناب، یہ ہیں اعمال شریعت۔ حضرت فرماتے ہیں یہ اعمال شریعت جو ہیں یہ ہے طریق، یہ ہے راستہ، کہاں تک پہنچانے والا؟ اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی تک۔ یا یہ ہے راستہ اپنی اصلاح کا، صلاح اور اصلاح۔ کب سمار پیدا ہوگا، سدھار پیدا ہوگا بندے میں؟ جب فرائض و واجبات و سنن مؤکدہ کی پابندی پورے طور سے آ جائے اور معاصی اور گناہوں سے اجتناب پورے طور سے آ جائے، تو اب اس میں صلاح پیدا ہوئی، یہ صاحب اصلاح ہوا۔ ملے گا کیا؟ دل کے اندر کچھ محویت سی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مزہ سا آیا کہ نہیں؟ حالات وہ الگ بات ہے کہ آئے گی اور ہوتا ہے، مگر مقصد یہ نہیں ہے۔ ساری زندگی بھی اگر عبادت کرنے میں مزہ بالکل نہ آئے اور گناہ کا چھوڑنا شاق ہی معلوم ہو لیکن چھوڑتا رہے، وہ راستے پر چل رہا ہے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی ملے گی۔ کیوں گھبراتا ہے طالب اور سالک؟ یہ بندہ مثال دیا کرتا ہے، میں مظفر نگر میں رہتا ہوں، مثال دیا کرتا ہوں کہ ہاں بھائی دلی جانا ہے جی، اور موسم ہے سخت گرمی کا، مئی جون کا مہینہ ہے، لویں تو اب کم چلتی ہے لیکن سمجھانے کے لیے کہہ دیتا ہوں گرمی شباب کی ہے، اور یہ بھی مان لو کہ لو چل رہی ہے، سخت گرم ہوا، اور گاڑی ایسی کی ہے نہیں ویسی کی ہے نہیں، جب چلیں گے، جب موسم بھی ذرا خوشگوار ہو جائے، ہوائیں ذرا بھینی سی ہوں اور گاڑی بھی ذرا ایسی ویسی ہو تو چلیں گے، تو بیٹھا رہے، وہ تو ہمارے اختیار میں ہے نہیں سمجھے؟ تیرا مقصد ہے دلی پہنچنا، اگر اے سی کی گاڑی مل جائے اور موسم بھی خوشگوار ہو اور دائیں بائیں بھی سبزہ زار ہو، ہرے بھرے مناظر ہو تو سبحان اللہ، لیکن اگر ایسا نہیں تو بیٹھا رہے گا تو منزل نہیں ملے گی۔ چلنا شروع کر دے، چاہے تجھے کتنی مشقت اٹھانی پڑے، یہی تو ہے کہ مجاہدہ کرنا، مجاہدہ کا لفظ ابھی نہیں بول رہا تھا میں، اب بولوں گا۔ مشقت اٹھانی پڑے، تعب اٹھانا پڑے، زحمت، تکلیف، لویں لگ رہی، لپٹ لگ رہی، پسینہ آ رہا، لیکن یہ کہ چلوں گا، مول چند کے ہوٹل پہ بیٹھوں گا نہیں۔ ایک ہوٹل ہے مظفر نگر سے نکلتے ہی ادھر سے دائیں طرف کو، بہت عمدہ، بہت خوبصورت، اگر بیٹھ گیا وہاں اور وہ لویں اور لپٹے اور گرمی اور پسینہ، ادھر مول چند کا ہوٹل، ارے بس بھائی یہی رہو، ایسے میں کون جائے گا؟ نہیں جائے گا تو دلی نہیں پہنچے گا، منزل نہیں ملے گی، بیٹھا رہے وہاں۔ میں وہ مثال ویسے ہی نہیں دے رہا، اب طالب اور سالک کو سمجھاؤں گا کہ اس کا آج یہی حال ہے۔ اب بتاؤ، ایک شخص تو وہ ہے جو وہاں بیٹھ گیا، یا چلتا ہی نہیں، قدم ہی نہیں اٹھاتا، منزل نہیں ملے گی، اور ایک وہ شخص ہے گرتا پڑتا، زحمت و تکلیف اٹھاتا، گرمی برداشت کرتا، لویں اور لپٹے کھاتا، چلتا رہا۔ یقیناً یہ سفر بہت شاق گزرا، لیکن جب اس راستے پر چلتا رہا اور چلتا رہے گا تو دلی پہنچ تو جائے گا۔ میرے بھائی، طالب اور سالک کا بھی یہاں یہی حال ہے۔ کیا ہے طالب اور سالک کی منزل؟ رضا باری تعالی، اللہ تعالی ہم سے خوش ہو جائے، ہمیں اللہ تعالی اپنا محبوب و مقرب بنا لے، ہماری زندگی میں دین آ جائے۔ کیسے آئے گا یہ؟ اس کے لیے نفس اور طبیعت
کے تقاضوں کو دبانا پڑے گا اور نفس کی مخالفت کرنی پڑے گی. گو کتنی ہی شاخ گزرے بس. بعض مرتبہ طالبین و سالکین حضرت اقدس تھانوی قدس الروح کو لکھتے تھے، حضرت اتنے دن ہو گئے ذکر کر رہا ہوں لیکن ابھی تک مزہ نہیں آیا. حضرت بڑے ہوتا ہے اہل اللہ مشائخ جو ہوتے ہیں وہ زندہ دل ہوتے ہیں، لطائف و ظرائف بھی ہوتے ہیں ان کے یہاں، ہم نے دیکھا بھی. تو حضرت وہاں لکھتے، آج کل کا پیر تو لکھ دے گا کہ 2000 مرتبہ اور بڑھا لے. پیر کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سلوک ہے کیا. معاف کریں مجھے، میں نہیں کہہ رہا، یہ بزرگوں نے فرما دیا. ایک شیخ ایک پیر، بہت فرق ہے شیخ اور پیر. ان کا 2000 مرتبہ اور بڑھا. اس نے پھر لکھا، کہا 3000 مرتبہ اور بڑھا. نہ یہ مرض اور نہ یہ اس کا علاج. اللہ کے بندے یہ مرض ہی نہیں. اگر لویں لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے تو یہ بیماری ہے کیا؟ یہ بیماری تھوڑا ہی ہے. جب بیماری نہیں ہے تو پھر اس کی دوا کیا تجویز کر رہا ہے؟ حضرت نے کیا لکھا؟ فرمایا کہ مزہ تو مزی میں ہوتا ہے، تو ذکر میں کہاں ڈھونڈ رہا ہے؟ حضرت تھانوی قدس ہٹاتے تھے ادھر سے ہٹانا مقصد کہ اسے مت دیکھ مول چند کے ہوٹل کو کہ اگر مزہ آئے گا تو ذکر کروں گا اور مزہ نہیں تو کیا. حضرت اقدس حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی نور اللہ مرقدہ کو لکھا، حضرت بہت دن ہو گئے ذکر تو کر رہا ہوں لیکن کوئی نفع اور فائدہ نہیں محسوس ہو رہا. بندے خدا اور کیا فائدہ چاہتا ہے؟ خود یہ نفع اور فائدہ نہیں تو اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کی توفیق ہو رہی ہے. حضرت تھانوی قدس الروح کو لوگ لکھتے، حضرت اتنے دن ہو گئے لیکن قلب کے اندر ابھی بھی کچھ خشکی سی محسوس ہوتی ہے، ترین اور تراوٹ نہیں ہے. حضرت لکھتے نہ خشکی مرض ہے جو قابل علاج ہو اور نہ وہ تری صحت اور تندرستی ہے جو مطلوب اور مستحسن ہو. سالک کا مزاج تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر چسا کی معرفت عین الطافست. جو بھی حالت ہو قلب کی اسے مت دیکھو، غیر اختیاری ہے. یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم شریعت پر چل رہے ہیں یا نہیں، دلی کے راستے پر چل رہے ہیں یا نہیں، دائیں بائیں سبزہ زار ہے یا نہیں، اور ہوا خوشگوار ہے یا نہیں. بعض مرتبہ یہ چیزیں تو تجھے راستے سے روک دیں گی کہ جہاں سبزہ زار نظر آیا، تراوٹ نظر آئی، چمن نمئی بیٹھ گیا تو سفر رک گیا. یہ جو پوچھتے ہیں انوار نظر آئے یا نہیں، کیفیات، یہ تو غیر اللہ ہیں. اب پیر بھی طالب کو غیر اللہ میں الجھا رہا. وہ تو اگر اس میں الجھے بھی تو کہنا چاہیے کیا دیکھتا ہے. انوار نظر آئے اور یہ کیفیات جو کچھ بھی ہو اعمال شریعت پر لگا رہے کہ حضرت وہ گناہ چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے. ہاں مشکل ہو رہا ہے، مجاہدہ کر. بغیر مجاہدے کے اصلاح نہیں ہو سکتی، اور جب مجاہدہ ہوگا اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. بغیر مجاہدے کے منزل کیسے مل جائے گی؟ ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی قدس الروح فرمایا کرتے تھے اولا مجاہدہ وبعدہ مشاہدہ. پہلے نفس کی مخالفت کرو بشدت، کتنا ہی زور پڑے طبیعت پر، مگر نفس کے سامنے ہتھیار مت ڈال دو. اس